السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں گلف میں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمت اور شفقت جو ہر وقت قائم اور دائم ہے، اس مہینے کے اندر گویا اس کے اندر طغیانی آ جاتی ہے۔ مومنوں کے لیے بہت ہی یہ سیزن کا مہینہ ہے نیکیاں کمانے کا۔ جو کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر یہ قیام اللیل کے بارے میں بھی یہی ہے، جو مزید نوافل پڑھے جاتے ہیں، تراویح جسے کہتے ہیں۔ جتنی اللہ توفیق دے زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کیا جائے، روٹین بالکل تبدیل ہو جائے عام حالات سے۔ اور اگر کوئی مومن دو اکٹھے ہوں تو جماعت کے ساتھ بھی پڑھیں، اور اگر علیحدہ علیحدہ ہوں، چونکہ عام ماحول یہی ہے، کفر شرک ہر طرف پھیلا ہوا ہے ان مساجد کے اندر۔ جتنے یہ اجرتی مولوی تراویح پڑھاتے ہیں، ان کے عقیدے بھی خراب ہیں، ان کے ایمان میں بھی خرابی ہے، اور یہ اجرت لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں امامت کی، اور مؤذن اذان کی اجرت لیتا ہے۔ یہ حرام ہے، کیونکہ یہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، تو یہ شریعت سازی بھی ہے، اس انداز سے شرک بھی ہو جاتا ہے یہ۔ تو ان کے پیچھے اپنی صلاۃ برباد نہیں کرنی ہے، انفرادی طور پر پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، عرق ہے، اور خاص کر اپنے مومن بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہمارے مومن بھائی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ مومن بہنیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، ایمان کی لذت عطا فرمائے، اور اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس میں مہینے کو اللہ تعالیٰ ہمارے گزشتہ جتنے بھی رمضان کے مہینے زندگی میں گزرے ہیں، ان سب سے بہتر کر دے مالک، اور اس عبادت کو اللہ قبول کرے۔ لیلۃ القدر جو اس مہینے میں ہے، آخری عشرے میں، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت بھی نصیب فرمائے اور قبول فرمائے، اور پچھلی تمام عبادات سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس میں نکھار پیدا کرے اور قبولیت کا شرف دے مالک۔ آخری دم تک، آخری سانس تک مالک ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے۔ بس ذہن میں اس انداز سے عبادت کریں کہ شاید یہ ہمارا آخری ہی رمضان ہو، اس انداز سے، اور پھر بعد میں بھی اگر کوئی رمضان اللہ تعالیٰ دے تو اس کو بھی آخری سمجھیں، تاکہ پوری طرح ذوق اور شوق کے ساتھ اس کی پوری برکتیں سمیٹنے اور اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں اپنی طرف سے۔ باقی مالک ہمارا قدردان ہے، وہ قبول کرنے والا ہے ہماری عبادات کو، ہماری دعاؤں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔